اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے رحیم میرے رب نے ہم سے کہا کہ تم درود پڑھو۔ یہ میرا موضوع ہے درود۔ میں اور میرے فرشتے تو درود پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم بھی درود پڑھو ایمان والو۔ یہاں پہ مومن کے لیے مخصوص طریقے سے کہا گیا ہے، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اللہ کوئی کام نہیں کرتا، حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن بس ایک کام وہ کرتا ہے کہ وہ درود پڑھتا ہے، اور اس درود پڑھنے کے لیے اس نے کوئی اپنے لیے وقت مقرر نہیں کیا، مہینہ مقرر نہیں کیا، دن مقرر نہیں کیا کہ وہ اس مہینے میں درود پڑھے گا، اس دن میں درود پڑھے گا، اس وقت درود پڑھے گا۔ وہ کب سے درود پڑھ رہا ہے، کب تک پڑھے گا، یہ اس کی شان جانتی ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ درود کب سے پڑھ رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم درود پڑھو۔ شاید تم حج نہ کر سکو، شاید تم صحیح نماز نہ پڑھ سکو، شاید روزے رہ جائیں، تو تم درود پڑھو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تم پہ رحمت نازل ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو اور کسی گھر سے کوئی بچہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے، تو گھر میں رہنے والی ماں بھی پریشان ہوتی ہے، باپ بھی پریشان ہوتا ہے، بہن بھی پریشان ہوتی ہے، سب اپنی اپنی جگہ پریشان ہیں کہ بچہ باہر گیا ہوا ہے، بارش میں بھیگ جائے گا، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اور ان سب میں جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، سب کی کیفیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ بہن پریشان ہے کہ میرا بھائی باہر ہے، گھبرائی بھی ہے۔ باپ پریشان ہے لیکن غصے میں ہے کہ آئے گا تو آج اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ ماں پریشان ہے کہ میرا بچہ باہر ہے، غصہ بھی ہے، گھبرائی بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ اور جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باپ تو غصے کی حالت میں ہے، اٹھتا ہی نہیں۔ بہن جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے بھائی آ گیا، اندر آ کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ ماں کو معلوم ہے میں بچے کے پاس جاؤں گی، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اپنے شوہر کے غصے کو جاننے کے باوجود وہ بچے کے پاس جاتی ہے، تولیہ لیتی ہے، اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے، اس کے بالوں کو صاف کرتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی جاتی ہے کہ وہ غصے میں ہے، اسے یہ چیز پسند نہیں آ رہی، اور اس کے بعد بچے سے آہستہ سے کہتی ہے کہ تم کمرے میں جاؤ، لباس تبدیل کرو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ ماں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسے بھی ہم پہ غصہ بھی آتا ہے، وہ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے، بہت غصے میں آ جاتا ہے، بہت ناراض بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ تمہارے لیے تلاش کر لیتا ہوں کہ جس سے تم واپس میرے پاس آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں اگر ماں باپ بچے کو 1 سے 2 آوازیں دیں اور بچہ ان کی آواز پر نہ آئے تو انہیں غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ خداوند کریم جو تمام کائنات کا خالق ہے،
جو معبود ہے وہ آپ کو دن میں 5 بار آوازیں دیتا ہے. فجر میں آواز دیتا ہے، ظہر میں آواز دیتا ہے، عصر میں آواز دیتا ہے، مغرب میں، عشاء میں. اے میری مخلوق، میری آواز کو سنو، میرے پاس آؤ. لیکن ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اٹھتے ہیں، اکثر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں یہ سوچ کے، بہانے لگا کے کہ دیر سے سوئے تھے، دوا کھائی ہوئی تھی، بہانہ کر دیا اور ہماری نماز قضا ہو گئی. تو اس لیے اس نے سوچا کہ تم نماز میں کوتاہی کر جاتے ہو، تو چلو درود ہی پڑھو. اور اس درود میں تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہوں. میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ درود پڑھو. تم درود پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ میرے مولا سید سجاد امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس صحابی موجود تھے. ایک بوڑھا شخص روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہچکیوں سے رونے لگا، بہت رو رہا تھا. امام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا امام بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، اب قبر نظر آتی ہے، بہت پریشان ہوں، ساری عمر گزر گئی، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، میں نے کبھی وقت پہ نماز نہیں پڑھی، میں نے روزے بھی چھوڑ دی ہیں، میں نے حج بھی ادا نہیں کیا. امام میں بہت گھبرا رہا ہوں، اب اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، لیکن اب تو میری ساری عمر ہی گزر گئی ہے، اگر اب میں توبہ بھی کروں گا تو اس کا کیا فائدہ؟ امام نے کہا وہ غفور الرحیم ہے، اس نے کہا ہے کہ عمر کی قید نہیں، تو جب چاہے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے بھی تو توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا صدقے محمد و آل محمد کے. کہا امام بتائیے پھر میرے اس حج، اس نماز، اس روزے کا بدل کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں اس عمر میں آ گیا ہوں کہ مجھ سے حج نہیں ہوگا، مجھ سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، میں قضا نمازیں کیسے ادا کروں گا؟ امام نے کہا تو قضا نمازیں نہیں ادا کر سکتا، جو تیری عمر ہے اب تو نماز پڑھ لے، جیسے بھی ہو نماز پڑھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ کر کے درود پڑھا کر، ہر وقت درود پڑھ. جو نیکیاں تو نے چھوڑ دی ہیں، جو عبادات تو نے چھوڑ دی ہیں، اور ان کی ادائیگی اب تیرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ تیرے لیے آسان ہو جائے گا کہ اگر تو درود پڑھنا شروع کر دے گا. جتنا زیادہ ہو سکے سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد سارا دن درود پڑھا کر، تو انشاءاللہ خداوند کریم وہ غفور الرحیم تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس شخص نے کہا یا امام میں اب ایسے ہی عمل انجام دوں گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ درود ایک ایسی دولت ہے ہمارے پاس، نہ ختم ہونے والی، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والی. ہمیں اب بھی اگر خیال آ گیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، کیونکہ شافی محشر نے ہماری بخشش کروانی ہے. اگر ہمارے پاس یہ دولت کثیر تعداد میں ہوگی تو میزان کی منزل پہ ہمیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی، ہم پل صراط سے آسانی سے پار کر جائیں گے. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول کر، محمد و آل محمد کے صدقے میں. اے میرے اللہ، تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب مومن اور مومنات کو بخش دینا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. خوش رہیں، آباد رہیں.